اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یقین کے مراحل۔ دیکھیں، یقین کا پہلا مرحلہ تو آپ کی سوچ سمجھ پہ ہے۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے اس کے متعلق سوچیں، جو بھی آپ کی سوچ میں آتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا گزشتہ نشست میں کہ آپ کسی صاحب یقین کی صحبت کو تلاش کریں، اس کو ڈھونڈیں، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی۔ یہ تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کر دوں۔ نیک لوگ کون ہیں؟ صاحب یقین ہیں۔ برے لوگ کون ہیں؟ ہمارے یہاں تو برائی کا ایک خاص معیار ہے نا، لیکن نہیں، وہ معیار نہیں۔ برے لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ سے غافل ہیں۔ برے لوگ وہ ہیں جو صرف دنیا ہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جو دنیا ہی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں، جو دنیا ہی کے مشورے دیتے رہتے ہیں، وہ برے لوگ ہیں۔ آپ کو ٹیلی ویژن پہ، یہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ موٹیویٹر مل جائیں گے جو آپ کو دنیا کی کامیابی کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں اور رسول اور اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ برے لوگ ہیں کہ آپ کو قرآن و حدیث کو استعمال کر کے آیات قرآنی اور حدیث کا حوالہ دے کے آپ کو دنیا کی کامیابی کے گر بتاتے ہیں۔ ہزاروں روپے آپ ان کو فیسیں دیتے ہیں اور ان کو لیکچرز کے لیے بلاتے ہیں، تو وہ اچھے لوگ تو نہیں ہیں۔ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ دنیا کے لیے آپ ایسا کریں، یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے، یہ دیکھو حدیث میں لکھا ہے، دنیا کے لیے ایسا کرو۔ اور خود بھی ان کا عمل کوئی قابل نمونہ ہمارے ساتھ، یعنی کوئی نمونہ ہمارے سامنے تو نہیں پیش کرتے رسول کی زندگی کا۔ تو بہرحال میں یقین کے مراحل کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی سچے شخص کو، جس کا یقین ہو، جو صاحب یقین شخص کو، اس کو تلاش کریں، پھر اس کی صحبت کو اپنائیں قصداً عمداً، اس کے ساتھ تعلق جوڑیں، اس سے مشورہ کریں، اس سے بات کریں اور اس کی باتیں سنیں۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ جتنا بھی آپ تعلق بڑھائیں گی اور اپنے یقین کا، یعنی یقین کے ساتھ اس راستے پر چلیں گے نا، دیکھیں یہی راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام تھے، وہ قرآن پاک کو 23 سال میں نازل ہوا ہے، لیکن حضور کی صحبت تو ان کو ڈے 1 سے ان کو میسر تھی، صحابہ کرام کو۔ تو وہ اہل یقین حضور کی صحبت میں بیٹھ کے وہ لوگ اہل یقین بن گئے، حضور سے محبت کی انہوں نے۔ تو اسی طرح اہل یقین سے پھر محبت بھی کی جاتی ہے اللہ کے واسطے، کہ یعنی اس کا ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ ان سے محبت، ان کی اطاعت، ان کی صحبت، ان کی خدمت، یہ ساری باتیں ہیں۔ کیونکہ ایک شخص جب آپ کو مل گیا تو اس بات میں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، شعر تو میں زیادہ نہیں کوٹ کرتا، بہرحال شعر اچھا ہے، سن لے۔ استاد ذوق کا شعر ہے کہ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ، یعنی پرانا ساتھی۔ اب پرانا کا مطلب یہ ہے کہ وہ روحانی کوئی صاحب یقین شخص ہو، تو اگر وہ تمہیں مل جاتا ہے تو وہ عیسیٰ اور خضر، اس کی ملاقات سے وہ شخص بہتر ہے۔ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ ہم سنتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور خضر علیہ السلام ہم سنتے ہیں کہ موجود ہیں، اور ہم جب چھوٹے تھے ہم خود یہ تمنا کرتے تھے کہ کبھی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے۔ جب چھوٹے تھے نا، سمجھ نہیں تھی، آج سمجھ میں آئی کہ اگر ایک کوئی سچا شخص آپ نے تلاش کر لیا تو اب خضر کیا آئے گا اور چلے جائے گا اگر آ بھی گیا۔ یہ تو نہیں کہ آپ کے گھر میں بیٹھک دے دیں گے کہ حضرت جی آپ یہاں رہے، ایسا ہوگا؟ وہ تو بس عالم غیب میں ہے، جیسے بھی ہیں اس کی بحث نہیں ہے، لیکن خضر علیہ السلام آئے بھی، وہ ہاتھ میں لا کے چلے جائیں گے
بچپن میں ہم چھوٹے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ مسافہ ایسے کرتے تھے کہ ہم انگوٹھے کی انگلی پکڑ کے نا اس کو دباتے تھے، تو لوگ نشانی بتاتے تھے کہ خضر علیہ السلام کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہے. تو جب چھوٹے تھے تو ایسے ہم سنتے تھے، کیونکہ جہالت تھی تو ہم ایک دوسرے کا ہاتھ دباتے تھے، یا کوئی بھی ہمارا ہاتھ دباتا، ایسے ہاتھ مسافیہ تو ایسے ہوتا ہے نا، ہم ایسے انگوٹھے سے پکڑ کے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. وہ شخص جو ہے وہ آپ اس کی صحبت میں رہیں، اس کی بات سنیں، اس سے بات پوچھیں، اس کی باتیں سنیں، اس کی خدمت کریں اور ایک جذبہ رکھیں، تو پھر آپ کو یہ یقین کے مراحل جو ہیں طے ہونے لگیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی آپ جب اللہ کے راستے پر بڑھتے ہیں، یہ دوسری بات میں کہہ رہا ہوں، یہ یقین کے بڑھانے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ تقوی کا لباس اختیار کر لیں. جو کچھ آپ سن رہے ہیں حق کے متعلق، جو تربیت ہو رہی ہے، اس کو آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہاں میں نے ایسے ہی کرنا ہے. مثال کے طور پہ وقت ضائع نہ کریں، فضول وقت نہ گزاریں، دنیا کے شہوات دنیا کا خیال نہ کریں کہ یہ کرنا ہے، ہم نے تو یہ کھانا ہے، ہم نے وہاں کا کھانا ہے، ہم نے یہ پہننا ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے. یہ خواہشات دنیا سے مطلب آپ دستبردار ہو جائیں. آپ وہ خواہش کریں اس کی جو آپ کو حاصل نہیں ہے، وہ مقام جو روحانی دنیا میں ہے. تو آپ یعنی دیکھیں، انسان دنیا میں آیا ہے اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے. تو آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں. اللہ کا راستہ ایک موضوع ہے، میں نے کہا بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ راستہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں. دنیا کے خیالات میں گم ہونے کی بجائے اللہ کے شوق میں زندگی گزاریں. اللہ منزل ہے ہماری، صراط مستقیم اس کا راستہ ہے. آپ ہر نماز میں صراط مستقیم کا دعا مانگتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم نہیں مانگتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم پر آپ چلتے رہیں، دنیا ہی کے کام کریں، اور صحیح انداز سے، صحیح نیت سے اور درست سوچ رکھ کر آپ دنیا کے کام انجام دیں. آپ بیوی ہیں تو شوہر کا تمام حقوق، شوہر ہیں تو بیوی کے حقوق، بچوں کی تربیت. آپ اگر شوہر ہیں تو آپ اپنا کمانا، اس میں آپ دلچسپی رکھیں کہ بھئی میں اپنے اولاد کے لیے کما رہا ہوں، اپنے لیے کما رہا ہوں، تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس میں آپ تنگ نہ ہوں. یا اسی طرح جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی دی جاتی ہے وہ احسن طریقے سے آپ بجا لائیں اور اللہ کے راستے پر اس طریقے سے چلنا ہے. اللہ کا راستہ دیکھیں، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. خاتون خانہ اگر گھر میں وقت گزار رہی ہے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ، یہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ شوہر آپ کو غصہ دلائے یا کوئی ایسا کام کرے کہ آپ غصے میں آ جائیں، تو آپ نہ آئیں غصے میں. یہی آپ کی جد و جہد ہے. المجاہد من جاہد نفسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہد وہ ہے، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. اسی ماحول میں، اسی گھر میں جہاں آپ رہ رہے ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، آپ کو ایسے مواقع آئیں گے. شوہر کو بیوی کی طرف سے ہو سکتا ہے ایسے سلوک کا، تو آپ صبر کریں، اچھا سلوک کریں اس سے. بیوی شوہر سے اچھا سلوک کرے. تو اسی گھر میں جو ہے آپ اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کا جو طریقہ کار ہے اسی پر. تو اس سے کیا ہوگا، اپنے جو فرائض یعنی جو بھی فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا عام معاملات سے ہو، وہ صحیح طریقے سے آپ انجام دیتے رہیں، کوشش کرتے رہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں. جو آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے صحیح نیت اور صحیح ارادے کے ساتھ، آپ کے یقین میں اضافہ ہوتا رہے گا، آپ کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا آج کل سے بہتر نہ ہو وہ نقصان میں ہے. تو یہ بہتری آپ کو نظر آنی چاہیے، یہ فوائد آپ کو نظر آنے چاہیے، یہ محسوس بھی ہوں گے. دیکھیں ہمیں تو اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم توجہ نہیں دیتے، نہ حضور کی باتوں پہ اور نہ قرآن کی باتوں پہ، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر آپ توجہ دے کے اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے، آپ کے درجات میں بھی بہتری ہوگی اور آپ کے یقین میں بھی بہتری ہوگی.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم